سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ریگنگ ہوئی ہے سلیکشن میں اور اس کے خلاف ہم نے ایک پورا کیمپین شروع کیا ہوا ہے اور ہمارا مطالبہ سمپل ہے، بہت سمپل ہے۔ فارم 45 کے مطابق جو نتائج جو اٹیسٹڈ رزلٹ ہے اس کے مطابق جو ہے نا جو کینڈیڈیٹ کامیاب ہے اس کی نوٹیفیکیشن کروائی جائے۔ سیکنڈ جو الیکشن جو کمشنر نے جو انکشافات کی ہیں اس انکشافات کے حوالے سے عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ تو ہماری موٹی مطالبات ہے، اس کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے۔ لیکن میں اپنے لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں پوری پختونخوا کے لیے آواز بنوں گی۔ اس وقت خیبر پختونخوا کی جو حقوق ہے، جو رائٹس ہیں، وہ اس وقت وفاق ادا نہیں کر رہی۔ یعنی جو کمٹمنٹ NFC ایوارڈ میں ہے، جو NFC ایوارڈ میں جو کمٹمنٹ کی گئی تھی ابھی تک اس کی پیمنٹ نہیں ہو رہی۔ جو ہمارا نیٹ ہائیڈر پروفٹ کی جو آمدن ہے اس کی پیمنٹ نہیں ہو رہی۔ جو فاٹا مرجر کے حوالے سے جو کمٹمنٹ کی جو پرسنٹیج جو ڈیسیجن کیا گیا تھا اس کا بھی وہ بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس وقت صوبے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور خاص کر جو CPEC میں ہمارا شیئر ہے، جو NFC میں ہمارا جو ڈیو رائٹس بنتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ اپنے لوگوں کو خیبر پختونخوا کے جو ہمارے عوام ہیں جس نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، صوبے میں بھی دیا ہے اور وفاق میں بھی دیا ہے، میں اس کو اتنی دہانی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس دفعہ KPK کے مسائل کا بھرپور آواز بنیں گے۔ وہ ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی ہے، ہمارے بزنس، ہمارا کاروبار افغانستان، سینٹرل ایشیا اور رشین اسٹیٹ کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں کاروبار بنے، روزگار بنے اور ترقی آئے۔ کہ جب ہمارے یہاں، کیونکہ ہماری نزدیک ترین جگہ ہے، جو CPEC میں ہمارے ڈیو شیئر ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں پشاور سے ڈی خان تک موٹر وے اور دیر سے چترال تک موٹر وے، تاکہ یہاں جو خوشحالی آئے، اور ساتھ ساتھ جو NFC ایوارڈ میں ہمارا شیئر بنتا ہے، جو ہمارا نیٹ ہائیڈر پروفٹ کی جو شیئرز ہیں، جو دیگر بھی ہمارے بڑے بڑے ایشوز ہیں KPK کے، انشاءاللہ اس کے آواز بنیں گے۔ میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس میں صرف جذباتی تقریر کروں گا، میں اسٹیٹسٹک کے ساتھ، کیلکولیشن کے ساتھ، پراپر ڈیٹا کے سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ آواز بنوں گا، اور پوری جو ہماری PTI کی جو نمائندے ہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی صوبے کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے، ان کی آواز بنیں گے۔ اور یہ بات تو بالکل کلیئر ہے، جو اس وقت وفاق میں جو ایک جعلی وزیر اعظم کے لیے راستے بنائے جا رہے ہیں۔ جعلی وزیر اعظم اس لیے کہ کمشنر نے تو کہا کہ 13 قومی سیٹیں PTI کی تھی، اس کو ہروایا گیا ہے، تو باقی بھی دیکھیں جو کراچی میں، جو لاہور میں، مطلب پنجاب، جو بلوچستان میں ہماری تو 180 سے زیادہ سیٹیں بنتی ہیں، اور ہمیں جو بلا چھینا گیا اس کی وجہ سے جو اس کے اثرات ہیں کہ ہمیں اسپیشل سیٹ نہیں مل رہی، اس پہ بھی ہم عدالت میں جائیں گے، تو ہمیں تو 2/3 میجارٹی بنتی ہے۔ عوام نے مینڈیٹ ہمیں دیا ہے اور وزیر اعظم کوئی اور بنے گا، یہ کیسے ہوگا؟ لیکن ایک بات میں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جنگ لڑیں گے، عوام میں بھی جائیں گے اور عدالتوں میں بھی جائیں گے، اور کسی بھی صورت میں اس ناجائز حکومت جو کہ اس کرسی پہ بیٹھے گی، ان کو اتنی آسانی سے جو نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ وفاق میں بھی پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے گی، اور صوبے میں تو ہے، اور پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہوگی انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔